حافظ احسان صاحب تھوڑی سی ہلکی سی رانا صاحب نے لگا بھی دیا, انہوں نے کہا کہ وہ 63 ہے, ایک سسٹم پورا رزسٹ کر رہا ہے جب بھی وہ کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں. لیکن مجھے ذرا اس سے ہٹ کر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ابھی یہ توشہ خانہ کا کیس بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب اگر یہ بھی آئے گا تو بھی ایک امپریشن یہی جائے گا کہ یار یہ سب چیزیں ایک ٹریجیکٹری ہے, ایک کرونالوجی کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان حالات میں. عادل دیکھیں چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پولیٹیکل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ جس پوزیشنز کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے آپ کو کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اب جو نیریٹو 2022 سے لے کے جو آج کا دن یعنی کہ 2025 اکتوبر کے اندر ہم آئے ہیں, تو جتنے بھی آپ پی ٹی آئی کے یا فارمر پرائم منسٹر کے ڈیسیژنز آپ دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو جو ہے ایک پولیٹیکل لیگل امیچورٹی بھی نظر آئے گی. اب یہ ایک ٹھیک ہے آپ کے جو بھی انٹرنل ڈفرینسز, میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ شاید جو وار آن ٹیرر ہے اس کو نیکسٹ کیا جا رہا ہے گنڈاپور کے صاحب کے ساتھ, حالانکہ ایسی کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے. اور شاید کیا تھی آپ کی کیا معلومات؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کے انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز فرام ڈے ون تھے جو پی ٹی آئی کے تھے, اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں اور آخر چیزیں اس لیول پہ چلی گئیں کہ جس کی طرف شاید بیگ صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ لیول جو ہیں وہ چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا اعلیٰ کار ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اعلیٰ کار ہے. پھر پشاور کے اندر جو ہے کہتے ہیں وہ 26 نومبر کے بعد جس طرح گنڈاپور گئے اس کے بعد ان کے بشرا بی بی کے ساتھ بھی جو تعلقات اس نوعیت کے نہیں رہے. اور پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو علیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگایا کہ ان کی ایک ایجنسی جو ہے وہ کر رہی ہے, مدد کر رہی ہے اور وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور وہ پارٹی کو نقصان دے رہی ہیں, تو ان کی بہن کا اکاؤنٹ یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ڈومینیٹ کر گیا اور گنڈاپور صاحب کی چھٹی ہو گئی. چل رہا تھا, پک رہا تھا یہ کئی مہینوں سے, لیکن یہ کلائمیکس جو ہے وہ اس بات پہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ہمارے دوست ہیں سارے, کنسسٹنسی بھی نہیں ہے, میچورٹی بھی نہیں ہے, اور تیسرا جو سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی نہیں کرتے کہ کوئی جو تھوڑا سا آگے جانے لگتا ہے. اور اب بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جی یہ چیزیں جو اس طرح سموتھ ٹرانزیشن کی طرف جائیں گی, لیکن اگر نہیں جاتی, لیکن پروونس جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جی گورنر 112 جو آرٹیکل اس کے نیچے اسمبلی ریزالو کرے, اسمبلی نے ود ان اسمبلی اس کو ریزالو کرنا ہے. اور جب آپ پاکستان کا ایک نہیں ابھی تو کر دیا ہے نا, اب یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو کسی اور کو موقع ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے, فیڈریٹنگ یونٹس ہے, آپ کس طرح اس کو ٹکر دے سکتے ہیں کہ جی. اور وار آن ٹیرر وہ ہے کہ بائی دا وے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے دستخط کیے تھے, وہ ایک 20 نکاتی پروگرام بنا تھا, اس کے اوپر 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی تھی, اس کو پھر انہوں نے اپنے دور کے اندر ایکسٹینڈ کیا تھا, اور پھر الٹیمیٹلی جا کے ہوا یہ ہے کہ جو سزائیں بھی وہاں پہ ختم ہوئی تھیں ان کی گورنمنٹ کے اندر سپریم کورٹ میں ان کو سسپینڈ بھی کرایا گیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ شاید وار آن ٹیرر کے اندر شاید ایک سمتھی والا ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن یہ پاکستان کی چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جس کانٹیکسٹ کے اندر ہے, میرا نہیں خیال یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت سارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہ اس چیز کو ٹالریٹ کریں گے کہ آپ ایک پالیسی بنائیں اور اس پالیسی کے آگے جا کے کوئی صوبہ جو ہے اس کو کانفرنٹ کرے. نہ یہ کانسٹیٹیوشنلی مناسب ہے, نہ نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے مناسب ہے, اور نہ ہی اس لوگوں کے بریف بتائیں. پھر اگر یہ کرتے ہیں اسی طرح ریزسٹنس اور اپنا سی ایم لے آتے ہیں تو وفاق کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ گورنر راج لگے گا. نہیں دیکھیں, گورنر راج کی صورت تو تب آئے گی نا کہ جب یہ پہلی ہچ کراس کرے گے. اگر یہ پہلے ہی نہیں ہوتا پھر بال کہیں اور چلی جائے گی, اور اگر وہ کر لیتے ہیں تو شاید چیزیں اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر ان کے پاس آرٹیکل 232, 33, 34 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ریزالو یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ایک امپورٹنٹ پروونس ہے جس کے اندر ڈیلی آپ کے شہداء کل کرنل شہید ہوئے یا بلوچستان کے لیکن گورنر آج لگ سکتا ہے, لگ سکتا ہے اس چیز کے اندر کہ اگر آپ ڈیفائی کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو یا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اگینسٹ جو ہے آپ اسے ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشن ایک ونڈو پرووائڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.